رمضان جیسے مبارک مہینے کی جتنی زیادہ فضیلت بیان کی جائے وہ کم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ قریب آتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور آپ بہت زیادہ نمازیں پڑھنے لگتے اور خوب رو رو کر دعائیں کیا کرتے۔ رمضان کے عربی میں معنی ہوتے ہیں جل جانا۔ رمضان کے مہینے کا نام اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رمضان رکھا ہے کیونکہ اس مہینے میں جو بھی بندہ یقین و ثواب کی امید کے ساتھ اللہ کی خوشی کے لیے روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جلاتا جاتا ہے، یہاں تک کہ آخر رمضان میں پہنچتے پہنچتے اس بندے کے سارے گناہ جل چکے ہوتے ہیں اور وہ بالکل ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو تمام امتوں کو عطا کی گئی، لیکن ہم لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت و دعاؤں کی وجہ سے روزے کو بہت آسان بنا دیا ہے، کیونکہ پہلے کی جو امتیں تھیں ان کا روزہ پورے 24 گھنٹے کا ہوا کرتا تھا، مغرب سے لے کر اگلے دن کی مغرب تک، لیکن ہم لوگوں کا روزہ بہت ہی آسان کر دیا گیا ہے۔ پوری رات ہمیں کھانے پینے کی اجازت دی گئی ہے، صرف صبح سحری سے شام افطاری تک ہمارا روزہ فرض ہے۔ پہلے کی امتوں کا جو روزہ ہوتا تھا اس میں روزے کی حالت میں بولنا و بات چیت کرنا بھی حرام ہوتا تھا، صرف زبان ہی سے بات کرنے پر ان کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا۔ لیکن ہم لوگوں پر اللہ کا اتنا زیادہ احسان ہے کہ ہمارے بولنے و بات چیت کرنے، یہاں تک کہ غیبت جھوٹ بولنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، ہاں اس کا ثواب ضرور کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم لوگوں کو تراویح کی نماز بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تحفے کے طور پر دی گئی ہے، اور تراویح کا ثواب اتنا زیادہ بڑھا دیا گیا ہے کہ تراویح کے ہر سجدے پر ہمیں 1500 نیکیاں ملتی ہے، اور ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے کہ اس کی چوڑائی 70,000 کی مسافت کے برابر ہے۔ لیکن افسوس کہ پھر بھی ہم رمضان کی ناقدری کرتے ہیں۔ ہزاروں مسلمان ایسے ہیں کہ جو روزہ نہیں رکھتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان جیسا مبارک مہینہ ملے پھر بھی وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کر سکے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات پر فرمایا آمین، مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہہ دیا کہ ہاں میری بھی بددعا ہے کہ ایسا شخص ہلاک ہو جائے کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اس کی قدر نہ کر کے اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکے۔ اسی طرح بہت سے لوگ ہیں کہ جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ہنسی مذاق یا انجانے میں کچھ ایسی باتیں اپنی زبان سے بول دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے روزے کا پورا ثواب ختم ہو جاتا ہے، اور کچھ باتیں تو ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور وہ اسلام سے بھی نکل جاتا ہے، کیونکہ شریعت کی کسی بھی بات کا مذاق اڑانا یا کسی شرعی حکم کی توہین کفر کے درجے میں ہے۔ اب روزے کی حالت میں جو لوگ زبان سے ایسی باتیں بولتے ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ خراب ہو جاتا ہے تو ان میں سے ایک کچھ 5 باتیں ہیں، جیسے کہ روزہ رکھنے والا بول دے کہ روزہ رکھنے سے اللہ کو کیا ملتا ہے۔ اگر کوئی بندہ روزے کی حالت میں یہ بات بول دے کہ ہم لوگوں کو روزہ رکھوانے سے اللہ کو کیا ملتا ہے تو اس انسان کا روزہ بھی خراب ہو سکتا ہے اور وہ اسلام سے بھی باہر نکل سکتا ہے، کیونکہ یہ شریعت کے ایک حکم کی توہین ہے۔ نمبر 2، مجھے روزہ رکھنے کا من ہی نہیں کرتا۔ یہ بات بھی روزے کی حالت میں بولنا حرام ہے، کیونکہ روزہ رکھنا یا نہ رکھنا یہ ہماری مرضی کی چیز نہیں ہے،
بلکہ یہ تو اللہ کا حکم ہے اور ہمیں ہر حال میں اسے ادا کرنا پڑے گا، چاہے ہمارا من کرے یا نہ کرے۔ نمبر 3، روزے میں کچھ کھانے پینے کی اجازت ہونی چاہیے تھی۔ یہ بات بھی بہت سے لوگ مذاق میں بول جاتے ہیں، جبکہ اس کی وجہ سے ہمارے روزے کا پورا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، آج مجھے روزہ کھل رہا ہے۔ روزہ رکھ کر بار بار یہ بات کہنا کہ مجھے روزہ کھل رہا ہے، یہ بھی گناہ کی بات ہے، کیونکہ روزے کا مطلب صبر کرنا ہے۔ اب بار بار اپنے گھر والوں یا دوستوں سے یہ بات بولنا کہ مجھے روزہ کھل رہا ہے، یہ روزے کی توہین ہے۔ نمبر 5، اب میں روزہ نہیں رکھوں گا یا رکھوں گی، یہ بات بولنا بھی حرام ہے، کیونکہ روزہ رکھنا فرض ہے اور پہلے سے ہی فرض کو ادا نہ کرنے کا ارادہ بنا لینا شریعت کے خلاف ہے۔ روزے کی حالت میں اس طرح کی باتیں ہرگز نہیں بولنی چاہیے۔ اب جو لوگ ان چیزوں میں کوتاہی کرتے ہیں تو انہیں سنبھلنے کی ضرورت ہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ روزے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے اور انہیں اس کی خبر تک نہ ہو۔